یہ واقعہ ہدہد اور ملکہ بلقیس کے تخت کا عجیب حیرت انگیز واقعہ ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک موقع پر ہدہد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہدہد کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہی ضرورت تھی یا کچھ اور تھی۔ البتہ انہوں نے پرندوں کے لشکر میں ہدہد کو تلاش کیا لیکن وہ وہاں نہ ملا۔ آپ کو اس بات کا سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ یا تو وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ روایت کے مطابق تب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین، شرق اردن اور شام کے کچھ علاقے میں تھی۔ افریقہ میں بھی حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ آپ کے زیر نگی آ گیا تھا، لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ ہدہد حضرت سلیمان کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقے سبا میں پہنچ گیا تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے۔ کچھ دیر بعد ہدہد حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اہل سبا کی کچھ ایسی یقینی حالات معلوم کر کے آ رہا ہوں جن کی تاحال آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، اور وہ یقینی خبر یہ ہے کہ سبا کا ملک ایک زرخیز و شاداب علاقہ ہے۔ ان لوگوں کو وہاں سب ضروریات زندگی وافر مقدار میں میسر ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان لوگوں پر حکمران ایک عورت ہے جس کا نام ملکہ بلقیس ہے، جو بڑے عالیشان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ مذہبی لحاظ سے لوگ مشرک اور آفتاب پرست ہیں اور اپنے اس مذہب پر خوش اور نازاں ہیں۔ سورج پرستی کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہدہد نے الفاظ کہہ کر گویا سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کرنے کی ترغیب دی۔ یعنی یہ لوگ سورج پرست بھی ہیں اور آخرت کے منکر بھی، لہٰذا وہ اپنی ساری کوششیں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور اپنے معیار زندگی بلند کرنے میں صرف کر رہے ہیں، اور اسی کام کو اپنی زندگی کا منتہائی مقصد سمجھ بیٹھیں۔ اور شیطان نے انہیں یہی بات سمجھائی ہے کہ ان کی عقلی اور فکری قوتوں کا یہی بہترین مصرف ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنائیں۔ اور ہدہد نے ملکہ سبا کے متعلق یوں خبر دی تھی کہ اس کا عرش عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرش عظیم تو صرف اللہ کا ہے، اس کے عرش کے مقابلے میں کسی کا تخت عظیم نہیں ہو سکتا، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں آفتاب یا دوسری اشیاء کو الہ کہا جا سکتا ہے یا کسی ایسی چیز کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں بیان ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا جواب اور اس کا کلام سن کر فرمایا، میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، یہ خط لے جا کر دربار میں جاؤ اور اس کے درباریوں کے سامنے پھینک دو، پھر انتظار کی خاطر ایک طرف ہٹ جاؤ، پھر دیکھنا کہ اس خط کا ان پر رد عمل کیا ہوتا ہے، اور واپس آ کر مجھے اس رد عمل کے مطابق اطلاع بھی دو۔ اس سے جہاں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں کہاں تک سچے ہو، وہاں ان لوگوں کے رد عمل سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جس وقت ہدہد نے یہ خط دربار میں ملکہ سبا کے سامنے پھینکا، اس وقت وہ سورج کی عبادت کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ اس خط نے اسے عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ یہ خط کئی پہلوؤں سے بہت اہم تھا۔ مثلاً ایک یہ کہ یہ خط اسے غیر معمولی طریقے سے ملا، یعنی یہ خط کسی ملک کے سفارت خانے کی معرفت نہیں بلکہ ایک نامہ بر پرندے کے ذریعے ملا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ خط کسی معمولی درجے کے حاکم سے نہیں بلکہ شام و فلسطین کے عظیم فرما روا کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ خط رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا کہ ان ناموں سے لوگ قطعاً متعارف نہ تھے۔ اور چوتھے یہ کہ اس انتہائی مختصر سے خط میں ملکہ سے مکمل اطاعت کا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی کی راہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پانچویں یہ کہ انداز خطاب ایسا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ پائی جاتی تھی۔ اس خط کا مطلب یہ تھا کہ اسلام لا کر یا مسلمان ہو کر میرے ہاں آؤ اور سورج پرستی چھوڑ دو، اور یہ حکم آپ کی نبوت سے متعلق رکھتا تھا۔ آپ چونکہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، لہٰذا ملکہ بلقیس نے اس سلسلے میں اپنے سرکاری امیروں وزیروں سے مشورہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ چنانچہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے اس خط کے وصول ہونے، اس کے مختلف پہلوؤں سے اہمیت سے آگاہ کیا، پھر اسے پوچھا کہ تم لوگ مجھے اس خط کے جواب کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ اور یہ تو جانتے ہو کہ میں سلطنت کے ایسے اہم کاموں میں پہلے بھی تم سے مشورہ کرتی رہتی ہوں، اور از خود میں نے کبھی مشورے کے بغیر کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا۔
ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ ملکہ کے مشیروں اور درباری لوگوں نے وہی جواب دیا جو عام طور پر درباری لوگ دیا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ذہن پر بار ڈال کر کوئی دانش مندانہ جواب دینے کے عادی ہوتے ہیں اور نہ ہی اپنے سر کوئی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں۔ وہ صرف جی حضور کہنا اور اپنے آپ کو حکم کے بندے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا کہ ہماری خدمات حاضر ہیں، ہم زور آور بھی اور لڑائی کا فن بھی خوب جانتے ہیں، تاہم یہ فیصلہ کرنا کہ سلیمان سے جنگ کرنی چاہیے یا متی فرمان بن جانا چاہیے آپ ہی کے ثوابدید پر منحصر ہے۔ گویا ملکہ کو اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، ماں سوائے اس کے کہ اگر ملکہ مقابلے کا ارادہ رکھتی ہو تو انہوں نے اپنی وفاداریوں کو اسے یقین دلا دیا۔ روایت بتاتی ہے کہ خط کے انداز خطاب سے ملکہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سلیمان عام فرما رواؤں کی طرح نہیں، بلکہ ان کی پشت پر کوئی غیر معمولی طاقت ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ اگر ملکہ اور اس کے پیروکار متی فرمان بن کر سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر نہ ہوئے تو حضرت سلیمان ان کی سرکوبی کے لیے ضرور ان پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت سلیمان یہ تو گوارا کر سکتے تھے کہ لوگ سورج پرستی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں تو ان سے کچھ تعرض نہ کیا جائے، مگر یہ گوارا نہ کر سکتے تھے کہ ان کے پاس اسباب و وسائل موجود ہونے کے باوجود ان کے قرب و جوار میں اس طرح اعلانیہ ملکی سطح پر شرک اور سورج پرستی ہوتی رہی۔ لہذا ملکہ کے خطرات کچھ مہم خطرات نہ تھے۔ اس نے ٹھیک اندازہ کر لیا تھا کہ ایک تو حضرت سلیمان ان کی سرتابی کی صورت میں ضرور ان پر چڑھائی کریں گے، اور دوسرا اس نے یہ بھی اندازہ کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان کے لشکروں کے مقابلے میں ان میں مقابلے کی تاب نہیں ہے۔ لہذا اس نے اپنے مشیروں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اکثر یوں ہی ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کے وسائل معاش پر قبضہ کر کے اس ملک کو مفلس و کلاش بنا دیتا ہے، پھر وہاں کے سرکردہ لوگوں کو کچل کر ان کا زور ختم کر دیتا ہے تاکہ وہ دوبارہ کبھی اس کے مقابلے کی بات بھی نہ سوچ سکیں۔ اس طرح وہ اس مفتوح ملک کے تمام سیاسی، تمدنی اور معاشی وسائل پر قبضہ کر کے اس ملک کی طاقت کو عملاً ختم کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکابرین مملکت یا تو موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں یا پھر انہیں ذلیل و رسوا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت عام ہوتا ہے، اور بسا اوقات شہروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور عام حالات میں ایسے ہی نتائج متوقع ہیں۔ ناظرین، ملکہ کی اس تقریر سے صاف واضح تھا کہ وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں، مگر وہ فوری طور پر متی فرمان ہونے پر بھی آمادہ نہ تھی۔ لہذا اس نے ایک دانش مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کیا، جو یہ تھا کہ حضرت سلیمان کے پاس ایک وفد بھیجا جائے اور ساتھ کچھ تحفے تحائف بھی بھیجے جائیں۔ ان لوگوں کے رد عمل سے ان کی ذہنیت پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ہدیے کی صورت میں بہت سامان و دولت، کچھ سونے کی اینٹیں اور کچھ نوادرات بھیجے، اور وفد کے لیے ایسے آدمی انتخاب کیے جو بہت خوبصورت تھے، اور اس سے دراصل وہ حضرت سلیمان کا امتحان لینا چاہتی تھی کہ وہ کس قسم کی اشیاء کا شوق رکھتے ہیں۔ نیز یہ کہ اگر وہ دنیا دار بادشاہ ہے تو تحائف قبول کر لے گا، اس صورت میں اس سے جنگ بھی لڑی جا سکتی ہے، اور نبی ہے تو تحفے قبول نہیں کرے گا، نہ اس سے مقابلہ ممکن ہوگا۔ روایت بتاتی ہیں کہ جب یہ وفد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور انہیں واضح طور پر بتلا دیا کہ مال و دولت سے مجھے کچھ غرض نہیں، نہ ہی میں مال و دولت کی رشوت لے کر اپنے ارادے سے باز رہ سکتا ہوں۔ میں یہ دولت لے کر کیا کروں گا؟ وہ تو میرے پاس پہلے ہی تم سے بہت زیادہ موجود ہے، یہ تمہارے تحفے تمہیں ہی مبارک ہوں۔ اور فرمایا، تمہارے لیے صرف دو صورتیں ہیں کہ تم مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اس صورت میں تمہارا ملک تمہارے پاس ہی رہے گا۔ مجھے کوئی اپنی سلطنت بنانے کا شوق نہیں ہے، بلکہ میں شرک کا استحصال کر کے تمہیں اللہ کا فرما بردار بنانا چاہتا ہوں، ورنہ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم تم لوگوں پر ایک پرزور حملہ کریں گے جس کی تم تاب نہ لا سکو گے۔ اس صورت میں تمہارا جو حشر ہو سکتا ہے وہ تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ کہتے ہیں جب یہ وفد واپس آیا اور تحائف کی واپسی اور حضرت سلیمان سے گفتگو کی تفصیلات ملکہ سبا نے سنی تو انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں، وہ آپ کی شان و شوکت اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ترسی کے قصے پہلے بھی سن چکی تھی۔ تحائف کی واپسی اور وفد کے تاثرات نے تائید مزید کر دی، لہذا ملکہ سبا نے یہی مناسب سمجھا کہ ایسے پاکیزہ سیرت بادشاہ کے حضور خود حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یروشلم میں عنقریب اپنے حاضر ہونے کی اطلاع بھیج دی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے آپ کے ہاں آنے کی اطلاع مل گئی تو آپ نے چاہا کہ ملکہ سبا کا وہی تخت جس کے متعلق حدود نے کہا تھا کہ وہ بڑا عظیم الشان ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے یہاں اپنے پاس منگوا لیا جائے۔ یاد رہے کہ جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے،
اور وہ یہ کام کر بھی سکتے تھے۔ اس سے حضرت سلیمان کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھلا دی جائے جسے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ محض ایک دنیا دار فرما روا نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں بہت بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اسے یقین ہو جائے کہ آپ صرف ایک سلطنت کے فرما روا نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ یاد رہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسان، جن اور پرند سب حاضر ہوتے تھے۔ آپ نے سب درباریوں کو مخاطب کر کے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں اٹھا لائے؟ ایک بھاری قد و قامت والا جن بول اٹھا، آپ تو ملکہ کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں اس تخت کو آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے پہلے یہاں آپ کے پاس لا سکتا ہوں، مجھ میں ایسی طاقت ہے۔ علاوہ ازیں اس تخت کے قیمتی جواہر ہیرے وغیرہ چراؤں گا بھی نہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ وہ تخت آپ کے پاس لا حاضر کروں گا۔ ابھی اس دیو ہیکل کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دربار میں ایک اور شخص بول اٹھا کہ میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ آپ اگر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں پھر نگاہ نیچے لوٹائیں تو صرف اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ ناظرین، وہ شخص کون تھا؟ جن یا انسان؟ وہ کتاب کون سی تھی؟ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ تھی، یا قرآن تھا، یا کوئی اور کتاب تھی؟ وہ علم تقدیر الہی کا علم تھا یا کسی اور قسم کا علم تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں سمجھنا انسان کی محدود عقل سے ماورا ہیں۔ البتہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا وزیر آصف بن پرخیہ تھا۔ کتاب سے مراد کتب سماوہ ہے، اور اسم اعظم یا اللہ کے اسما اور کلام اللہ کی تاثیر سے واقف تھا، لیکن سب قیاس آرائیاں ہیں۔ البتہ نتیجہ قرآن نے واضح طور پر بتلا دیا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں بالکل سچا تھا، اور فی الواقع اس نے چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا حاضر کیا تھا۔ روایت بتاتی ہیں کہ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچی تو اسے تخت دکھا کر پہلا سوال یہ کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ وہ بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ تخت اسی کا ہے۔ البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر لی گئیں، لہٰذا اس نے جواب بھی سوال کے مطابق دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اس سے سوال کیا جاتا کہ کیا یہ تیرا تخت ہے، تب وہ یہ جواب دیتی کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان نے اس کے عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا۔ اس سوال کے بعد جو بات سلیمان علیہ السلام اسے سمجھانا چاہتے تھے اس کا اس نے خود ہی اظہار کر دیا، اور کہنے لگی، تخت کے یہاں لانے کا کام واقعی معجزانہ ہے جو آپ کی نبوت پر دلیل ہے، لیکن ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہیں، اور ہم آپ کے تابع فرمان بن کر ہی یہاں آئے ہیں۔ روایت میں بلقیس کی عقل کے ایک دوسرے امتحان کا ذکر بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کا صحن کچھ اس انداز سے بنوایا تھا جس کے اوپر شیشہ جڑا ہوا تھا، لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کا زاویہ نگاہ ایسا ہوتا تھا کہ اسے وہ صحن ایک گہرے پانی کا حوض معلوم ہوتا تھا جس میں پانی لہریں مار رہا ہو۔ اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے کسی دور سے دیکھنے والے کو ریت کا تودا یا سراب ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی نظر آتا ہے۔ آپ نے بلقیس سے فرمایا کہ چلو اب محل میں چلیں۔ بلقیس نے جب صحن کا نظارہ دیکھا تو اسے پانی کا گہرا ہو سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے انہیں بتلایا کہ پائنچے اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ گویا وہ اس امتحان میں دھوکہ کھا گئی۔ مفسرین نے اس کی وضاحت یوں بیان کی کہ جس طرح میں نے شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ کر غلطی کھائی ہے، اسی طرح میں اور میری قوم سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھنے لگے، تو یہ بھی ہماری فاحش غلطی اور اپنے آپ پر ظلم تھا۔ یاد رکھیں، بلقیس جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائی اس میں اس کی بصیرت کا بھی دخل تھا۔ اس کے علاوہ کئی واقعات ایسے گزر چکے تھے جن سے اسے یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی حق پر ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے مذہب کی بنیاد باطل پر ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے تو اس نے خط کے مضمون سے نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس قسم کا خط بھیجنے والا کوئی عام فرما روا نہیں ہو سکتا۔ پھر جس نامہ بر یعنی ہدہد کے ذریعے اسے خط پہنچا تھا وہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی، اور تحائف کی واپسی سے بھی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی دنیا دار فرما روا نہیں، نیز یہ کہ وہ کبھی اس کے مقابلے کی تاب نہ لا سکے گی۔ پھر تحائف لانے والے وفد نے جو عظیم فرما روا کے منکسرانہ مزاج اور پاکیزہ سیرت کے حالات بیان کیے تھے تو ان باتوں سے بھی وہ شدید متاثر ہو چکی تھی۔ پھر جب وہ حضرت سلیمان کے پاس پہنچی تو جس تخت کو اپنے پیچھے چھوڑ کر آئی تھی اسے اپنے سامنے پڑا دیکھ کر وہ حضرت سلیمان کی نبوت کی دل سے قائل ہو چکی تھی۔
اب محل میں داخلے کے وقت جس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ چیز تھی کہ اتنا بڑا فرما روا جس کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ مال و دولت اور عیش و عشرت کا سامان موجود ہے، وہ اس قدر اللہ کا شکر گزار اور منکسر المزاج اور متواضع بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں نے مل کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ حضرت سلیمان کے سامنے اب برملا اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دے، اور یوں ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیروی اختیار کر لی اور اللہ کی ذات پر ایمان لے آئی۔ ناظرین، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور تخت بلقیس کا واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے ایک پرندے کے ذریعے ملکہ بلقیس کی اور اس کے تخت کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اور پھر آپ ملکہ کے تخت اس کے آنے سے پہلے برآمد کراتے ہیں، اور ملکہ بلقیس ان تمام معجزات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا یا نہیں ہوا، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اسے اپنے نکاح میں لے لیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں لیا تھا، اور بعض مفسرین کی رائے بہت پیاری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ اس آیت پر ختم ہو گیا جس میں اس کے اسلام لانے کا ذکر ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن نے جہاں بات ختم کر دی وہاں تم بھی ختم کر دو، اس کے نکاح ہونے نہ ہونے سے تفسیر کا کیا تعلق ہے؟ اور بات صرف اتنی ہے کہ یہ معجزہ ہے، یہ کرامت ہے، یہ ولی ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہے، اور ملکہ بلقیس نے کلمہ پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ البتہ ابن اساکر نے لکھا ہے کہ نکاح ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام نے نکاح کیا تھا اور اسے اپنے ملک پر برقرار رکھا تھا، اور 1 مہینے میں 3 دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے ہاں جا کر ٹھہرتے تھے، اور اس کو 3 ایسے محل بنا کر دیے کہ جس کی مثال اس کی سلطنت میں نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جانا کیا مشکل تھا، تخت پر بیٹھتے وہ اڑا کر لے جاتا، 500 کرسیاں تخت پر رکھی ہوئی ہوتی تھیں، اور جہاں حکم ہوتا تخت اتر جاتا۔ ناظرین، ملکہ بلقیس کے اس واقعے میں ایک حیرت انگیز بات تخت بلقیس کو لانے کے حوالے سے تھی۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تخت کو لانے والا کون تھا، تو آپ کو بتاتے چلے کہ مفسرین میں سے بہت سارے حضرات کی رائے یہ ہے کہ علم الکتاب سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہیں، اور کتاب اللہ کا علم آپ علیہ السلام کے پاس تھا۔ اب مطلب یہ ہے کہ آپ نے افریت جن سے فرمایا کہ تم تو اس کو اتنی دیر میں لاؤ گے اور میں تیری پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لے آتا ہوں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس خود علم تھا تو آپ نے کسی اور سے کیوں کہا کہ تخت کون لائے گا؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ آپ نے سوال یہ بات بتانے کے لیے کیا کہ پیغمبر کا امتی ولی ہے، خدا نے اس کو علم الکتاب کی بنیاد پر ایک کرامت دی ہے کہ یہ لا سکتا ہے، اور میں تو نبی ہوں، تو اس سے اندازہ کر لو کہ نبی کے معجزے کی طاقت کتنی بڑی ہوگی، اس لیے خود نہیں لائے بلکہ اپنے ماتحت سے کہا کہ تم لے کر آؤ۔ ناظرین، آپ نے حضرت سلیمان اور تخت بلقیس کے واقعے کی تفصیلات ملاحظہ کی۔ آئیے اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے چند اہم واقعات بتاتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے بچپن کے حوالے سے ہے۔ روایت بتاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نو عمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں تاکہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فیصلہ بہت پسند آیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں اس طرح بیان ہوا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ناظرین، اس واقعے کے علاوہ روایت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا بھی معروف ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار،
میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کی متی اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجاوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس اثنا میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، جو کسی غفلت کے سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیات 31، 32، 33 میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان ما ایان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایت میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ ناظرین، تخت سلیمانی کے علاوہ جنات و شیاطین کی تصویر بھی آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ روایت بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی، ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کی نگہبان ہم ہی تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان جنوں میں وہ 2 طرح کے جنات تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، جیسا کہ سورہ سبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا، جو جن حضرت سلیمان کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ جانوروں کی بولیاں جاننا بھی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتیٰ کہ چیونٹیوں تک کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا۔ اے لوگو، ہمیں یعنی حضرت سلیمان پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چیونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے رونڈ ڈالے اور انہیں روندنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا شکر بجا لائے، کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کے جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں
ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ سورہ نمل میں حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے عہد میں قحط پڑا تو آپ نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چیونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی، اے اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں ہے، اے اللہ تو ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے گی۔